اچھا، تو جو اسٹوری میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی نا، کہ اس میں یہ تھا کہ ہماری ایک گاؤں کی ایک لڑکی جو اسلام آباد گئی تھی وہاں پڑھنے، تو وہ اسٹوری تو اب آج ہی میں نے اپلوڈ کی اور اس کے ساتھ ہی اپلوڈ کرنے والی ہوں یہ 2 اسٹوریز، کیونکہ ایک اسٹوری سے مجھے یہ دوسری اسٹوری یاد آئی۔ تو میرا جو کزن تھا، اچھا اسٹوری میں یہ ہے کہ اس میں میری فرینڈ تھی، اس میں میرا کزن، وہ رات کو دکان سے آتا ہے، اس کا دکان تھا آٹے کا، ٹھیک ہے، جو بوریا ہوتی ہے اس کا، وہ رات دیر تک، مردوں کا تو یہ ہے کہ دکان اور یہ جو تجارت ہے یہ تو بہانہ ہوتے، وہ ویسے بھی دیر سے آنا پسند کرتے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے، تو وہ اس کا ٹائم تھا 11 ساڑھے 11 12 تک، بس پھر وہ آ جاتا۔ ان کی امی کو بہت زیادہ فکر ہوتی تھی، تو وہ 12 بجے سے پہلے گھر میں انٹر ہوتا تھا، لیکن اس کی دکان وہ 10 ساڑھے 10 بجے تک بند کرتی تھی، پھر دوستوں کے ساتھ ہوتا تھا کیپے وغیرہ، جو چائے پینے کی جگہ ہوتی ہے ایسے۔ تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ اس نے کہا کہ اچھا وہ جلدی آتا تھا نا، 8:30 9 تک آ جاتا، تو اس کی امی کہتی تھی کہ کیا کاروبار مزہ نہیں کر رہا جو تم جلدی آتے؟ اس نے کہا نہیں، یعنی تم دکان جلدی بند کر دے۔ تو اس نے کہا جلدی اس لیے بند کرتا ہوں کیونکہ 10 ساڑھے 10 تک بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہوتا، اس ٹائم کوئی بھی راشن لینے نہیں آتا، اس لیے میں تو ویسے بھی بیٹا ہوتا تھا، میری ایک روٹین تھی، حالانکہ 10 تک کبھی مجھے کسی نے آٹا نہیں دیا، شام تک لیتے ہیں بس۔ تو ساری دکانیں جو ہے وہ 7 ساڑھے 7 6 تک بند ہو جاتے ہیں، جو ایسی دکانیں ہو راشن وغیرہ کی، باقی جو سویٹس وغیرہ کے ہوتے ہیں یہ تو کھلے ہوتے ہیں، سبزی وغیرہ، سبزی نہیں سوری جو فروٹ ہوتے ہیں اس کی دکانیں کھلی ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنی امی کو بتایا کہ میں ڈر گیا ہوں اس لیے، تو اس نے کہا کیسے؟ تو اس نے کہا میں اپنی گلی میں جب انٹر ہوا تو آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اب آپ لوگ غور سے سنیں۔ تو ہاں، اپنی گلی میں جب میں انٹر ہوا تو ایک بندہ بھی اسی وقت اسی گلی میں تھا، اب مجھے نہیں پتا یہ بندہ کھڑا تھا یا اس سائڈ سے یا اس سائڈ، لیکن جیسے ہی میں انٹر ہوا وہ بھی میرے ساتھ چلنے لگا، تو ایک تو مجھے وہاں تھوڑا شوق لگا نا کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ پھر اس نے مجھے سلام کیا، میں نے بھی وعلیکم سلام کہا، اس نے کہا کہ لگتا ہے آج سردی بہت ہے، کیونکہ میں نے بھی شال جو ہے، جو مردوں کا شال ہوتا ہے نا، شال وہ اڑا تھا، اور اس نے بھی، تو میں نے کہا ہاں سردی تو بہت ہے۔ اس نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار اپنی دکان سے آ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا، تو میں نے کہا تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں اس علاقے میں نیا آیا ہوں، اپنے نانی کے گھر آیا، اپنی نانی کے پاس آیا ہوں کراچی سے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ بندہ اب دونوں جانے لگے، خاموشی ہے، تو اس نے پھر خاموشی توڑی کہ کیا آپ کی آٹے کی دکان ہے؟ تو میرا کزن کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا عجیب لگا نا، کیونکہ میں نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے آٹے کا دکان ہے، تو میں نے کہا ہاں ایسا کچھ ہے، تو مجھے تھوڑا ڈر لگا کہ کہیں ڈاکو وغیرہ تو نہیں ہے مجھے لینے کے۔ اچانک مجھے فون آئی نا، تو جیسے ہی میں نے فون جلدی اٹھائی تاکہ مجھے ان سے مطلب جان چھوٹے، تو میں نے جیسے ہی فون اٹھایا اور باتیں کرنے لگی، اور بہت کم، یعنی ہاں ہیلو کیسے ہو؟ تو وہ میری خالہ تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ گھر آتے ہوئے دودھ لے کے آنا، کیونکہ ہمارے گھر کے بالکل فرنٹ پہ ایک دوسری گلی تھی، اس میں ایک چھوٹا سا دودھ کا دکان تھا، تو میں نے سوچا چلو وہاں سے لیتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے جیسے ہی بن کے اور میں نے اس کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچھا اب میں بتاتی ہوں، اس پورے ٹائم میں نا جو میں بات کر رہا تھا، یہ صرف آئی تھنک کہ میری خالہ نے اس طرح فون کیا، جیسی گھنٹی بجی میں نے اٹھایا، ہیلو ہاں عارف بیٹا آتے ہوئے دودھ لے کے آنا۔ اچھا ٹھیک ہے اوکے۔ اس میں کتنا ٹائم لگا؟ 6 7 سیکنڈ 8 سیکنڈ اس طرح۔ اور جو گلی ہم نے جو رستہ طے کیا تھا نا، اس گلی میں پتلی گلی تھی، تو وہ کافی 4 5 منٹ کی تھی، جس میں ہم نے بہت ساری باتیں بھی کی تھی، خاموش بھی رہے تھے، لیکن اس 6 سیکنڈ میں وہ بندہ غائب تھا۔ وہاں نہ کوئی گھر تھا، وہاں نہ کوئی ٹن تھا، وہاں نہ کوئی چوک تھا، جیسے راستے بہت سارے راستے ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں نا، وہاں کوئی گلی نہیں تھی، وہ بس پتلی سی گلی تو ہم نے اتنی گلی مطلب طے کی تھی، اتنا راستہ کہ وہ راستہ اگر یہ بندہ بھاگے تو 5 منٹ میں طے ہوگا، اگر آرام سے چلے تو آئی تھنک کہ 7 8 منٹ میں وہ طے ہوگا۔ اب یہ 6 7 سیکنڈ میں وہ بندہ کہاں گیا؟ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا ہے، یعنی میں تھوڑا سا حیران ہوا نا، پہلے بھی مجھے شوق لگا جب وہ مجھے کھڑا ہوا نظر آیا، ڈائریکٹ میرے ساتھ چلنے لگا نا، کھڑا ہوا نہیں تھا، ڈائریکٹ میرے ساتھ چلنے لگا، یعنی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں دیوار ہے یا یہ بندہ کھڑا تھا۔ اور پھر جب غائب ہوا
میں थोड़ा मैं मतलब उस वक्त तो मैं समझा कि चलो कोई होगा, लेकिन मेरे जो बाल थे, जो हाथों के जो रोंगटे जिसे हम कहते हैं ना, रोंगटे मेरे खड़े हो गए और मैं भागते भागते और घर पे पहुंचा और फिर घर से डायरेक्ट मैंने टर्न नहीं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस दुकान तक दोबारा जाऊं और अब वहाँ से जो है दूध ले लूँ। इतना मुझे शौक और डर लगा था। खैर मैंने अपने फ्रंट पे जो गली थी उसमें दुकान था, अपने घर के फ्रंट में, लेकिन वहाँ लोग जमा थे तो मैं भाग के वहाँ गए, वहाँ से दूध लिया। उन सारे लोगों में उस बंदे को तलाश करने लगा, इनमें से कोई तो नहीं, ये सब ने शॉल ओढ़े थे। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं घर आया और बस उस दिन के बाद मैं उस गली में बहुत डरने लगा और मैं बहुत जल्दी अब आता हूँ, यानी वो खाली ना हो उस वक्त मैं आ जाता हूँ। तो ये होते हैं कि अक्सर ये ऐसे लोग जो हमसे रात के टाइम मिलते हैं, लाजमी नहीं कि वो इंसान हो, कभी कभार वो जिन्नात भी हो सकते हैं दोस्तों। और ये भी होता है कि कभी कभार वो जिन्नात भी हो सकते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगियों पर उनके बहुत बड़े असरात होते हैं, जैसे नीलम की ज़िंदगी पर जो मैंने स्टोरी पिछली स्टोरी में बताई है। शुक्र है मेरे कज़न के साथ तो उसकी मुलाकात चंद सेकंड, चंद मिनटों की हद तक था, लेकिन नीलम बेचारी काफ़ी फंस गई थी, यानी 2-3 महीने से उसको जो है उसके साथ फ्रेंडशिप की, मिलते थे एक दूसरे के साथ ये वो, और फिर अचानक जो है जो बंदा था वो गायब हो गया। ऐसे गायब हो गया मिस्टीरियस तौर पर, ऐसा गायब। पहले तो नीलम भी समझ थी कि चलो उसने मुझे धोखा दिया या शायद गायब हो गई, उसकी कुछ मजबूरी, लेकिन साथ साथ में वो घर तक गायब हो गए। इसी से तो पता चला कि यार कुछ और मखलूक थी, यानी जो रात के टाइम इनसे मिली थी वो कुछ अच्छा। पिकोड़े वाले ने कहा कि आपके साथ तो कोई बंदा ही नहीं आता। तो ये उस स्टोरी को मैं इस स्टोरी में इसलिए लेके आ रही हूँ कि उसी स्टोरी से मुझे फिर ये अपने कज़न वाली स्टोरी याद आ गई थी। तो हाय हाय, ये जो दिन के टाइम आप लोग अपलोडिंग करते बच्चों की आवाज़ है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।